السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آمین۔ آج ہم جز 2 کا آغاز کریں گے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے قرآن کے مطالعے کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ کتاب وہ انتہائی سنجیدہ کتاب ہے، بڑی ہی وہ ہدایت دینے والی اور سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ تو اس علم کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ تو اس کتاب کو کس لیے پڑھنا ہے؟ تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں سب سے صحیح اور درست راستہ اس کو اپنا سکیں۔ انہی لوگوں کو جو اس سیدھے راستے پر چلتے ہیں، وبشر المؤمنین ہے، تو مومنوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ یہ کون ہے؟ جس سیدھے راستے کو سب سے سیدھی راہ دکھانے والی کتاب کو وہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یعملون الصالحات، کہ جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یعنی وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ خوشخبری، ان لہم اجرا کبیرا، انہیں اس بات کی خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھنا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف برداشت کرنا، کوئی قربانی دینا، خصوصاً اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا، جس کے لیے وہ محنت چاہیے ہوتی ہے، توجہ چاہیے ہوتی ہے، دل کی حضوری چاہیے ہوتی ہے، تو ایسے انسان کے لیے، ایسے ایمان والے کے لیے اجر عظیم کا باعث بن جاتا ہے اس کا اس وہ شوق اور رغبت سے قرآن کو پڑھنا۔ تو لہٰذا نیک نیتی کے ساتھ اور شوق اور دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نفع بخش علم عطا فرما دے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر یہ سب وہ ہمارے لیے اجر کبیر کا وہ باعث بن جائے۔ تو جز 2 اس کا آغاز وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ قبلہ کی تبدیلی کے ذکر کے ساتھ فرمایا، اور قبلہ کی تبدیلی کا ذکر فرما کر ہمارے لیے بہت سارے وہ سبق تھے اس میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ پھیر لینے کے لیے کہا، کہ اللہ کا حکم یہ تبدیلی کا حکم تھا، اور تبدیلی کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس انسان کے دل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت موجود ہو، اللہ کی پہچان اور معرفت ہو، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بدل لینے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ لہٰذا ہمارے لیے سبق کی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کسی شے سے بھی نہ تو ہم اتنی محبت کریں، نہ ہی اتنی نفرت کریں، اتنی ایکسٹریم وہ اٹیچمنٹ نہ ہو کہ جو غم کا باعث بن جائے، جو پھر ہمیں وہ کرنے نہ دے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ دل میں جب اللہ کی محبت اور اللہ کا تقویٰ ہو تو اس کے حکم پر وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دل اللہ کی طرف وہ متوجہ ہونے چاہیے، ڈائریکشنز میں نہیں۔ تمہاری نیت میں اگر فرق آ جائے تو پھر فرق پڑے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی طرف تمہارا گول اور مشن کیا ہونا چاہیے؟ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کہ تمہارا دلچسپی وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں ہونی چاہیے، اس کو راضی کرنے میں ہونی چاہیے، دل اللہ کی طرف مائل ہو اور عمل اس کی اطاعت میں جھکے ہوئے ہوں۔ اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کا ذکر آ رہا تھا، اور وہی اس گھر کو بنانے والے بھی تھے، انہی نے وہ دعا بھی کی تھی۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی راہ کو وہ ایک طرح سے فزیکلی بھی اور اسپرچولی دونوں طرح سے وہ اپناتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہی اپنی نسل میں بھی اس کو باقی رہنے کی دعا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ دعا کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر روزے کا حکم آتا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ
تم پر جو ہے ایمان والو تم پہ روزے جو ہے فرض کر دیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ جو ہے تمہارے اندر تقوی جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ وہ تقوی جس کا ذکر جو ہے سورت کے شروع میں آیا تھا، ھدی للمتقین، تو روزہ جو ہے اس کے سے بھی حصول کیا چاہیے؟ تقوی۔ تو روزہ تقوی دینے والا ہے، اور جس کی مدد سے پھر ہم اس ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں گے۔ تو قرآن جو قرآن کی صورت میں ہمیں اللہ نے دی ہے، تو جو ہے وہ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور تقوی جو ہے وہ ہدایت کی جو ہے حصول کے لیے جو ہے وہ لازمی چیز ہے کہ اس سے ہدایت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تقوی ہے، اور روزے سے جو ہے وہ صبر بھی آتا ہے، تو صبر ہی سے تقوی بنتا ہے۔ یہی تقوی جو ہے وہ ہم سے مطلوب ہے کہ ہم جو ہے بہت کانشیس ہو کے زندگی گزاریں، اور جو ہے وہ خواہش پرستی کی بجائے اللہ کی جو ہے وہ بندگی کریں۔ پھر اسی جو ہے روزے کی جو ہے وہ آیات کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ جو ہے قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو ہر آسمانی کتاب رمضان ہی میں نازل ہوئی، جیسے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرانی میں آئی کوئی جو ہے روایت سے جو ہے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ تو رمضان میں ہدایت اترتی ہے، اور رمضان کا گول بھی پھر کیا ہے کہ ہم کو تقوی مل جائے، تاکہ ہم اس ہدایت کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جیسی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جو ہے ہم گنتی جو ہے اس کو پورا کریں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کریں اس ہدایت کے ملنے پر جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یعنی قرآن کے ملنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اور اس میں درج احکامات کے ذریعے سے اپنے بندوں پر آسانی کا ارادہ کیا ہے، مشقت کا نہیں۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ہم شکر گزار بن جائیں۔ تو یہ قرآن دراصل کیا ہے؟ بھلائی ہی بھلائی دینے والی ہے۔ اس نعمت کا احساس اسے پانے والوں کو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دعا کی اہمیت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جو ہے جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے تو میں کہاں ہوں؟ قریب ہی ہوں، اور جو ہے میں پکارنے والے کی جو ہے وہ پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ رشد پا سکیں۔ رشد ہدایت سے اگلا درجہ ہے۔ ہدایت علم کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، اور رشد عمل کی طرف رہنمائی۔ جب یہ ہدایت عمل میں ڈھل جائے تو رشد بن جاتی ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس رشد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس کی جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتا ہے، اور جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جو ہے عمل صالح کی نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حج کے مناسک کا جو ہے ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں حج کے جو ہے فزیکل جو مناسک ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے، اور حج کا جو اسپرچول آسپیکٹ ہے وہ ہم جو ہے سورۃ الحج میں جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں جو ہے اس کی جو ہے فزیکل ریچول جو ہے ان کی ڈیٹیل کا حکم جو ہے ہمیں جو ہے ملتا ہے۔ پھر کچھ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو ایمان والوں کو پھر پکارا گیا۔ تو یہ جو ہے حج کا جو ذکر آتا ہے اس میں بھی بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے کہ تقوی کا عملی اظہار ہے یہ جو ہے وہ حج، اور حج میں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا تقوی کی نشانی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار کرنے کے لیے کہا۔ پھر کچھ آگے آیات کے بعد جو ہے آیت نمبر 2 اور 8 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو پورے کے پورے اللہ کی جو ہے اسلام میں جو ہے اللہ کی بندگی میں فرما برداری میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح پورے مسلم بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین جیسی شخصیت ہو جائے، آدم علیہ السلام کی طرح ہو جاؤ کہ جنہوں نے جب تھوڑی سی کمزوری دکھائی تو توبہ کر کے فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، اور بنی اسرائیل کی طرح نہ بنو
جنہوں نے شیطان کی راہ کو اپنا کر اپنے لیے خود تباہی جو ہے مول لی، اور نہ ہی فرعون کی طرح جو ہے وہ بنو کہ جس نے جو ہے کبر کے ساتھ خواہش پرستی کی تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ اس کے قدموں کے پیچھے چلو گے تو وہ تو گمراہی کے رستوں پر تمہیں لے کر جائے گا۔ اور تو تم کیا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، پوری کی پورے ولنگلی اللہ تعالیٰ کو کے جو ہے حوالے اپنے آپ کو کر دو، کہ تم خود، تمہارا دل بھی اور تمہاری زبان اور تمہارے اعمال سب اللہ کی رضا میں جو ہے وہ لگنے لگیں۔ پھر اس کے بعد شادی اور نکاح اور طلاق کے مسائل کا ذکر آتا ہے، رضاعت کا جو ہے، عدت کے مسائل، اور یہ سب بھی تقویٰ کے جو ہے بیک ڈراپ پر ہے، کہ یہ سب تقویٰ جب دل میں ہوتا ہے تو دل میں جو ہے متقی انسان جو ہے اس کے لیے ان ساری اطاعت کے احکامات کو جو ہے، یعنی ان سارے احکامات کو اطاعت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرنا ان پر آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس جو ہے وہ، اور پھر ان ساری باتوں کا جو ہے وہ حکم دینے کے میں جو ہے جو چیز پوشیدہ تھی وہ یہی بات تھی کہ کس طرح سے جو ہے ایک متقی انسان جو ہے، چاہے وہ اس کی خاندانی زندگی ہو، چاہے اس کی باہر کی زندگی ہو، وہ ساری زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہتا ہے، اور یہی حقیقی طور پہ متقی ہونا بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ معاملات جو ہے وہ گھر کے باہر کے ہوں یا معاملات گھر کے اندر کے، جب تک جو ہے تقویٰ نہ ہو، انسان جو ہے وہ اس طرح سے کام کر ہی نہیں سکتا جیسے اس کو کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ فضل کا معاملہ بھی کون کر سکتا ہے؟ یہ متقی انسان ہی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو تقویٰ کے ساتھ جو ہے وہ مشکل سے مشکل فیصلہ بھی، مشکل سے مشکل جو ہے وہ اطاعت کی بات بھی جو ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب جو ہے وہ خوف خدا کو دل میں رکھ کر جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اوروں سے زیادتی سے اور رشتوں کو جو ہے پامال کرنے سے بھی جو ہے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب اللہ کا جو ہے وہ خوف جو ہے وہ اس پر حاوی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اینڈ میں جو ہے اس جز کے جو ہے طالوت اور جالوت کے مقابلے کا ذکر آتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ یہ بات ہمارے لیے جو ہے سبق سیکھنے کا ہے کہ حق اور باطل کا مقابلہ جو ہے وہ ازل سے ابد تک جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور حق کی راہ میں جو صبر اور ایمان سے جمے رہتے ہیں انہی کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور صبر بھی کتنا، جتنا کسی موقع کی ریکوائرمنٹ ہو، جتنا چاہیے ہو۔ اسی لیے پھر جو ہے صبر کی دعا بھی جو ہے وہ جو ہے سکھائی گئی کہ کس طرح دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ راہ دکھا دیتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہم پر پورے کا پورا صبر انڈیل دے، یعنی جتنا ہے سب جو ہے وہ عطا کر دے، جتنا چاہیے اس مرحلے میں ثابت قدمی کے لیے، اور ہمارے پیر مضبوط کر دے، اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں نصرت عطا فرما، ہماری مدد کر۔ تو دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے مدد عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ امتحان کے بعد درجات بلند ہوتے ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ وہ کیا جو انہیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اور زیادہ ترقی دی، حکومت بھی ملی، حکمت بھی ملی، اور علم بھی عطا ہوا۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جب مقابلہ ہو تو حق والوں کی مدد کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قانون قدرت کے ذریعے سے جو ہے وہ زمین میں فساد کرنے والوں کو کچھ لمحے تو جو ہے وہ مہلت کے دیتا ہے، مگر وہ ہمیشہ جو ہے وہ وہاں جو ہے رہ کر جو ہے فساد اور فتنہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے اپنے جو ہے مخلوق کے ساتھ کہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کے فساد کو اور ان کے ظلم کو جو ہے وہ رفع کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ تو اس جز میں ہمارے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ تبدیلی کو قبول کرنا، اور سبحان اللہ جو ہے تبدیلی جو ہے اس کو قبول کرنا جو ہے کس قدر لازمی چیز ہے، کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اور اس کے مطابق ہی اپنی سوچ اور عمل کو بدل لینا، اور وہ کرنے لگنا جو وقت کی ڈیمانڈ ہو۔ یہ ایمان والے کا امتحان بھی ہوتا ہے اور یہی اس سے مطلوب بھی ہوتا ہے۔
جیسا کہ ہم سب کو جو ہے اس وقت جو ہے ایسے حالات سے واسطہ، اور اسی طرح زندگی بھر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور جس میں پھر انسان کو فوراً جو ہے ایکسیپٹنس چاہیے ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا، اور دوسرا اس وقت یہ فوراً جو ہے چیک کرنا کہ اب ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں کس طرح سے راضی کروں، اور میرا کرنے کا کیا کام ہے، اور انسان وہ کر جائے تو یہ جو ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تو رمضان میں اپنے روزے رکھنے کے دوران میں جو ہے اپنے تقوی کے لیول کو جو ہے وہ چیک کرنا کہ متقی ہدایت کو اس طرح قبول کر لیتے ہیں جیسے کرنی چاہیے، تو لہٰذا تقوی پھر ہدایت کے لیے جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ رشد جو ہے وہ ہدایت پر عمل کرنے کا نام ہے، تو جو ہے ایک طرف جو ہے وہ صرف یہ علم میں ہی نہیں بڑھنا، یعنی صرف یہی نہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کا علم عطا فرما دے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ہے اس ہدایت پر جو ہے وہ عمل کتنا ہو رہا ہے، جو چیزیں سیکھی ہیں پھر ان سیکھی ہوئی چیزوں پر جو ہے ان کو اپنی زندگی میں شامل کس لیول کا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ایمان کا جو ہے تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہدایت کو پورے دل و جان سے جو ہے قبول کر لیا جائے، جیسے اوپر چیز تھی نا کہ تبدیلی کو قبول کر لینا، تو جو ہے اس میں پھر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، اور ایمان جتنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو، جتنا اللہ پر توکل و بھروسہ ہو، اتنی ہی جلدی ایکسیپٹنس آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جو ہے اسی جز میں فرمایا بھی نا کہ جو ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو، تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو اللہ کی خاطر مشکل میں بھی اتر جاؤ، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا بہتری ہے۔ تو جس قسم کے حالات سے بھی ہمارا واسطہ پڑے تو جو ہے وہ ان کو جو ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں لے کر آئے ہیں، تو پھر ان کو کیا کرنا، قبول کر لینا، اور اس وقت میں وہ کرنے لگنا جو ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے مدبر، ہمارے آقا کو ہم سے جو ہے وہ مطلوب ہے، راضی کرنے والا ہے۔ کیونکہ کبھی انسان جو ہے ایسی کسی چیز کی وش کرتا ہے، خواہش کرتا ہے جو جو ہے وہ اس کو وقتی طور پر تو جو ہے وہ شاید جو ہے کچھ خوشی دے سکے مگر وہ اس کے لیے الٹیمیٹلی اچھی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کو روک دیتا ہے، اسے دور کر دیتا ہے۔ ایسے میں انسان بے چین ہو اٹھتا ہے، ایسے میں انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، اور ایسے میں جو ہے انسان جو ہے وہ بے چینی اور جلد بازی جو ہے دکھاتا ہے کہ کیوں نہیں میری من کی مراد مجھے ملتی، اور کیوں نہیں جو ہے میری مرضی پوری ہوتی۔ تو ایسے میں اگر ایمان اور تقوی ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ یقین ہو، تو پھر انسان اپنے آپ کو کس چیز سے یاد دہانی کراتا ہے، اسی آیت کے حصے سے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم وہ بالکل نہیں جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری خیر خواہی کرے گا اپنے علم کی بنا پر، اپنی حکمت کی بنا پر، وہ تم خود بھی اپنی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اللہ کے اوپر جو ہے بھروسہ اور یقین رکھو، اور وہ کرتے جاؤ جو تمہیں کرنا ہے۔ تو ایمان کا پھر تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو انسان پورے دل اور جان سے جو ہے وہ قبول کر لے۔ پھر اسی طرح ایک اور جو چیز سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب کبھی بھی ہمیں اللہ کی مدد درکار ہو اور ہم چاہیں کہ وانصرنا، کہ اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہم ضرور دیکھیں کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا ہم جو ہے ہمارے اندر ایمان ہے، کیا ہمارے اندر صبر ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کب آتی ہے جب حق کی راہ پر چلتے ہوئے ہم ایمان اور صبر بھی جو ہے وہ اس کو دکھائیں، اس کو بھی جو ہے وہ شو کریں۔ کیونکہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی جو ہے انسان حق کی راہ پر چلنے لگے جو ہے تو پھر وہ یہ بات بھول جائے کہ اس سے جو ہے اس کا امتحان نہیں ہوگا، اور اس کو کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی، اور اس کے صبر کو کہیں آزمایا نہیں جائے گا، نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے مراحل سے ہی اس کو گزرنا ہوگا۔ لیکن اس کو کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر میں حق راہ پر ہوں، اگر میں سچی ہوں، اگر میں سیدھے وہ کر رہی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، اور میرے اندر ایمان اور یقین ہے، اور میں جو ہے ریکوائرڈ صبر بھی شو کر رہی ہوں جو مجھے جو ہے کرنا چاہیے، تو پھر کیا ہے، اللہ کی مدد مجھ سے دور نہیں ہے، اللہ ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور ایسے موقع میں گنتی اور تعداد
کی بھی جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کم من فیۃ غلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی چھوٹے سے گروہ جو ہے وہ بڑے بڑے گروہوں پر بھی اللہ کی اذن سے جو ہے وہ غالب آ گئے۔ تو تعداد میٹر نہیں کرتی، کیا میٹر کرتا ہے؟ ہمارا صبر، ہمارا اللہ پر یقین اور بھروسہ، کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جو ہے یقین ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کا بھی، اور اس سے ملاقات کا بھی، اور آخرت کا بھی، اور پھر انسان جو ہے صبر کے ساتھ جم کر جو ہے وہ اللہ کے رستے پر چلتا رہے۔ تو واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے ایمان والی جو ہے شخصیت دے، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر پر راضی ہونا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی سوچ اور اپنے عمل کو جو ہے بدل لینا آسان ہو، اور جو وقت کی ضرورت اور ڈیمانڈ ہو اس کے مطابق ہم بھی فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سانچے، اس طریقے میں ڈھال لیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اس کی رضا کا کام کر جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو اور روزوں کو ہمارے لیے واقعی تقویٰ کا حصول کا ذریعہ بنا دے، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اتاری ہے تو یہ ہدایت ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، ہماری زندگیوں میں بھی اتر جائے، اور ہم بھی اس سے جو ہے وہ اس طرح سے سمجھ جائیں جیسے یہ جو ہے بہترین اور صحیح ترین راہ کی طرف جو ہے رہنمائی کرتی ہے، تاکہ ہمارے لیے بھی اجر کبیر ہو، اور یہ جو ہے ہدایت جو ہے ہمارے لیے بھی جو ہے رشد کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اسی طرح جو ہے ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے معاملات میں بھی جو ہے ہمیں سیدھی راہ سجھائے، اور جو ہے ایمان کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے ہمیں اس سیدھے راستے پر جو ہے وہ حق راہ پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو ہے لا توفیق الا باللہ، کہ جو ہے وہ اپنی کوئی توفیق نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور ہم اس کے حضور جو ہے وہ پورے جو ہے دل کے رجوع کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنے والے اور فریاد کرنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔